بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اٹک سے خان جلیس خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ نو مسلم لڑکی کی والدہ جو کہ غیر مسلم تھی فوت ہو گئی ہے اور اپنے سارے مال کی وصیت مسلمان بیٹی کے نام کر گئی ہے، کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا بھی خیال رکھے گی۔ یہ بھی واضح رہے کہ فوت ہونے والی خاتون کا شوہر، 2 بیٹیاں اور 1 بھائی بھی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کافر کی مسلمان کے لیے وصیت کا معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان کے لیے اگر کوئی کافر وصیت کرتا ہے تو وہ قبول کی جائے گی، اور وصیت کی گئی چیز کو وصول کرنا بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ مسلمان کی ذمی کے لیے، ذمی کی مسلمان کے لیے اور ذمی کی ذمی کے لیے وصیت کرنا صحیح ہے، اور اس کے بارے میں اہل علم کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان کی یہودی اور عیسائی کے لیے وصیت مراد ہے۔ اسی طرح سعید کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان نے ایوب عن عکرمہ کی سند سے بیان کیا کہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حجرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ ان کا ایک یہودی بھائی تھا، تو سیدہ صفیہ نے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ تو میرے وارث بن سکو گے، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 33,000 کی اپنے یہودی بھائی کے لیے وصیت کر دی۔ تو غیر مسلم کے لیے مسلمان کا ہبہ کرنا بھی درست ہے، تو پھر اسی طرح اس کی وصیت بھی درست ہوگی جیسے کہ مسلمان کے لیے درست ہوتی ہے۔ اور اگر مسلمان کی کسی بھی غیر مسلم کے حق میں وصیت صحیح ہے تو پھر غیر مسلم کی مسلمان کے لیے اور غیر مسلم کی اپنے کسی غیر مسلم کے لیے وصیت تو بلا درست ہے۔ اور اگر مسلمان کے لیے اگر یہ وصیت کی گئی ہے تو انہی شرائط کے تحت صحیح ہوگی جن کے تحت مسلمان کی مسلمان کے لیے وصیت صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر میت اپنے کسی وارث کے لیے یا اجنبی کے لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دے تو یہ بقیہ ورثاء کی رضامندی سے مشروط ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسلمان کے لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وصیت 1/3 ترکے یا اس سے کم کی ہو تو یہ وصیت درست بھی ہوگی اور اسے نافذ بھی کیا جائے گا، لیکن اگر وصیت 1/3 ترکے سے زیادہ ہے تو پھر دیگر ورثاء کی رضامندی ضروری ہوگی۔ تو اسی بنا پر ہم یہی کہیں گے کہ نو مسلم بہن اپنے والدہ کے دیگر ورثاء سے رجوع کرے، اگر وہ اسے 1/3 سے زیادہ لینے کی اجازت دے دیں تو لے لے، اور یا اجازت نہ دیں تب بھی سارا مال وصول کرے جیسے کہ وصیت میں لکھا ہوا ہے، اور شریعت سے متصادم قانون کو راہ نہ دے۔ لہذا وصیت میں سے 1/3 مال لے کر باقی شرعی تقسیم کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کسی بھی طریقے سے شریعت سے متصادم قانون کو پنپنے کی راہ نہ دے۔ اسی سے معلوم یہی ہوا کہ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جتنی بھی ایسا کوئی ترکہ ہے، چاہے مسلمان کی طرف سے ہے یا کسی غیر مسلم کی طرف سے ہے مسلمان کے لیے، تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، اس میں ہم کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اپنے طور پر اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، یا یہ کہیں کہ فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا دے دو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب شریعت کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں تقسیم کر کے بتا دیا ہے، تو لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہی تمام ترکے کو تقسیم کیا جائے، اور جو اس کے مستحق حضرات ہیں انہی کو ہی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔